بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ اقتدار کا تخت کا کھیل بھی عجیب ہوتا ہے، حکمرانی کا یہ کھیل، اور اس میں اپنے ہی اپنوں کے خلاف ہو جاتے ہیں، بھائی بھائی کے خلاف، باپ بیٹا آپس میں لڑ پڑتے ہیں، اور مغلوں کی تاریخ میں بھی ہم نے یہ دیکھا ہے، اور اسی طرح سے دیگر حکمرانوں کو بھی اگر دیکھیں تو اپنے ہی قریبی لوگ کئی دفعہ بغاوت کر دیتے ہیں۔ اب سعودی عرب سے جو خبر آ رہی ہے وہ بہت بڑی اور حیران کن خبر ہے۔ 3 شہزادوں کو گرفتار کر لیا گیا ہے، اور اطلاعات یہ ہیں کہ ان کو بغاوت کے جرم میں گرفتار کیا گیا ہے کہ یہ بغاوت کر رہے تھے، اور امریکہ کے مختلف میڈیا کے جو بڑے بڑے ہاؤسز ہیں، میڈیا ہاؤسز، وہ اس حوالے سے بتا رہے ہیں، نیو یارک ٹائمز ہو، وال اسٹریٹ جرنل ہو، یہ سب، اور اے ایف پی کی بھی خبر ہے، اور مختلف سورسز سے یہ سب خبریں دے رہے ہیں، جس کے پاس جو ڈیٹیل ہے اس بارے میں بتایا جا رہا ہے۔ اور اب محمد بن سلمان چونکہ سب سے طاقتور شخصیت ہیں، اور یہی کہا جا رہا ہے کہ ان کے ہی کہنے پر یہ سارا جو گرفتاری کا عمل ہے یہ کیا گیا ہے، اور کہا یہ جا رہا ہے کہ الزام ان پر ہی لگایا گیا ہے کہ یہ محمد بن سلمان یا کنگ سلمان کو ہٹانے کے لیے باقاعدہ غیر ملکی طاقتوں سے رابطے کر رہے تھے، جس بشمول امریکہ، اور وہاں پر ان تینوں شہزادوں کے رابطے جاری تھے۔ ان میں ایک تو جو بادشاہ اس وقت سعودی عرب کے سلمان، ان کے بھائی ہیں، اور ایک ان کے بھتیجے ہیں، بلکہ یوں کہیں کہ 2 ان کے بھتیجے ہیں، یعنی ایک جو ان کے بھتیجے جو کہ پہلے ولی عہد تھے، ان کو ہٹا کر محمد بن سلمان ولی عہد بنے تھے، تو وہ جو بھتیجے ہیں جو پہلے ولی عہد تھے، ان کا چھوٹا بھائی بھی، وہ بھی کہا جا رہا ہے گرفتار تھا، لہٰذا موجودہ بادشاہ کے 2 بھتیجے اور ایک بھائی، تینوں کو گرفتار کر لیا گیا ہے، اور ان کو نقاب پوش سیکورٹی کے اہلکار تھے جنہوں نے ان تینوں کو گرفتار کیا ہے۔ اور اس کے بعد اب یہ کہا جا رہا ہے کہ پوری طرح سے اب طاقت محمد بن سلمان کے ہاتھ میں آ گئی ہے، اور اس سے پہلے بھی محمد بن سلمان جو کہ اس وقت ولی عہد ہیں، وہ بہت طاقتور تھے، 34 سال ان کی عمر ہے، ان کے والد کی عمر اس وقت تقریباً کچھ 84-85 سال ہے، جو بادشاہ ہیں۔ تو ان بادشاہ کے بعد، کنگ سلمان کے بعد، اصل میں محمد بن نائف نے بننا تھا، جو کہ بھتیجے تھے ان کے، کنگ سلمان کے، یہ ولی عہد تھے، اور انہوں نے پھر بادشاہ بننا تھا، لیکن پھر ان کو ہٹا دیا گیا، اور محمد بن سلمان جو کنگ سلمان کے بیٹے ہیں، MBS بھی جن کو کہا جاتا ہے، وہ پھر ولی عہد بن گئے۔ اور اس کے بعد انہوں نے پہلے بھی بڑے بڑے جو بزنس مین تھے، بڑے بڑے شہزادے تھے، ان کو آپ کو یاد ہوگا کہ ایک بڑے زبردست ہوٹل میں ان کو کافی ہفتوں تک قید رکھا تھا، اور پھر ان سے کہا گیا لگ بھگ کوئی $100 ارب کے قریب ان سے پھر پیسے نکلوائے گئے تھے، جو کہا گیا تھا مبینہ طور پر انہوں نے کرپشن کی ہے۔ اسی طرح سے اس سے پہلے محمد بن سلمان کئی اہم جو ریلیجس لیڈرز ہیں، جو مذہبی رہنما ہیں یا عالم ہیں، جو ان کی ریفارمز کے خلاف تھے، جو ریفارمز لا رہے ہیں، ان کو بھی انہوں نے گرفتار کروایا۔ تو اب یہ کہا جا رہا ہے کہ ان کا ہولڈ بڑا سٹرونگ ہو گیا ہے، لیکن ابھی بھی خلفشار ختم نہیں ہوا۔ ایک تو آپ کو پتہ ہے کہ چاہے مدینہ منورہ ہو، مکہ المکرمہ ہو، کعبۃ اللہ ہو، وہاں پر لوگوں کو اب نہ تو ویزے دیے جا رہے ہیں جانے کے لیے، عمرہ کے لیے بھی کسی کو اجازت نہیں ہے، کیونکہ وہاں پر اس وقت خطرہ ہے وائرس کے پھیلنے کا، تو اس وجہ سے یہ کہا جا رہا ہے کہ لوگوں کو اجازت نہیں دی جا رہی۔ ایک تو یہ بہت بڑی ایک کنٹروورسی کھڑی ہو چکی ہے، بہت بڑا مسئلہ۔ پھر تیل کی قیمت مسلسل نیچے آ رہی ہے، اور اس کی وجہ سے بھی سعودی معیشت کو بہت بڑا دھچکا لگا ہے۔ پہلے ہی سعودی معیشت مشکلات کا شکار تھی، پھر جمال خشوگی کا جو قتل ہے اس کی وجہ سے بھی محمد بن سلمان جو ہیں ہیڈ لائنز میں رہے، تو یہ ایک اور ان کے لیے مسئلہ بن گیا ہے اب۔ لیکن یہی کہا جا رہا ہے کہ ان کے لیے کوئی خطرے کی بات نہیں ہے۔ ایک تو محمد بن سلمان جو ولی عہد ہیں، وہ سعودی عرب کے نوجوانوں میں بہت مشہور ہیں اپنی ریفارمز کی وجہ سے، اور وہ جو نیوم سٹی بنانے جا رہے ہیں اور دیگر جو کام کر رہے ہیں۔ اس کے علاوہ جو تقریباً 10,000 پر مشتمل خاندان ہے، 10,000 شاہی خاندان کے افراد ہیں، ان میں بھی زیادہ تر لوگ محمد بن سلمان کے ساتھ ہیں۔ لیکن جو لوگ گرفتار ہوئے ہیں، ان میں خاص طور پر جو موجودہ بادشاہ کے بھائی ہیں، ان کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ جب محمد بن سلمان کو بنایا گیا، یعنی کنگ سلمان کے بیٹے MBS کو ولی عہد، تو انہوں نے اس کی مخالفت بھی کی تھی۔
تو تب سے بھی کہا جا رہا ہے کہ آپس میں تعلقات کو اتنے اچھے نہیں تھے۔ ایک اور واقعہ بھی ہوا تھا کہ انہوں نے تنقید بھی کی تھی، جو شہزادہ احمد ہیں انہوں نے کنگ سلمان پر اور محمد بن سلمان پر، یعنی بادشاہ اور ولی عہد پر تنقید بھی کی تھی، لیکن اس کے بعد پھر یہ واپس سعودی عرب بھی آ گئے تو کہا تھا کہ میرے بیان کو توڑ مروڑ کر یا غلط پیش کیا گیا۔ تھوڑی سی میں تفصیل اس خبر کی بتا دوں کیونکہ یہ بہت بڑی خبر ہے، بہت اہم خبر ہے، اور خطے کے لحاظ سے، سعودی عرب کے لحاظ سے، آنے والے دنوں کے لحاظ سے یہ بہت ہی بڑی خبر ہے۔ اب امریکی میڈیا نے اس بارے میں رپورٹ کیا ہے اور جمعے کے دن یہ سارا کچھ وہاں پر آیا، اور چونکہ کہا یہ جا رہا ہے کہ اس وقت محمد بن سلمان ہی اصل میں رولر ہیں، حکمران ہیں، کیونکہ ان کے والد اتنی چیزوں کو نہیں دیکھتے اور یہ بہت طاقتور ہیں۔ اب ان کے نام جو ہیں، بڑا یہ سیکرٹ آپریشن تھا، اس میں ہیں جی شہزادہ احمد بن عبدالعزیز السعود، یہ بھائی ہیں کنگ سلمان کے، بادشاہ کے، اور ان کے بھتیجے، بادشاہ کے بھتیجے ہیں پرنس محمد بن نائف، اور ان کے علاوہ ان کے بھائی کو بھی گرفتار کیا گیا۔ وال اسٹریٹ جرنل، جس کا میں شاید پہلے ذکر بھی کیا ہے، وہ بھی یہ بتا رہا ہے، اور یہ کہا جا رہا ہے کہ یہ لوگ یعنی ایک بغاوت کر رہے تھے کہ یعنی کنگ کو ہٹا کر، کنگ سلمان کو ہٹا کر کسی اور کو یا خود سے بنا جائے بادشاہ، اس کے لیے یہ کام کر رہے تھے، اور اس کی سزا یعنی موت بھی ہو سکتی ہے اور عمر قید بھی ہو سکتی ہے، اب جب ان کو گرفتار کر لیا گیا ہے۔ نیو یارک ٹائمز بھی اس بارے میں لکھ رہا ہے، اور نیو یارک ٹائمز کہتا ہے کہ پرنس نائف کے چھوٹے بھائی، جن کا نام ہے پرنس نواف بن نائف، ان کو بھی گرفتار کر لیا گیا، حراست میں لے لیا گیا ہے۔ اچھا، سعودی اتھارٹیز فوری طور پر اس بارے میں کچھ نہیں بتا رہی، جب ان سے انہوں نے رابطہ کیا ہے کہ کیا ہوا کیا نہیں، تو سعودی عرب کی طرف سے کچھ نہیں کہا جا رہا۔ اب اس سے پہلے بھی جس طرح میں نے عرض کیا کہ کئی گرفتاریاں ہو چکی ہیں، جن میں بڑے بڑے جو عالم دین تھے، مذہبی شخصیات تھیں وہ، اس کے علاوہ ایکٹیوسٹ سے، اور کئی بڑے بڑے بزنس مین اور شہزادوں کو بھی گرفتار کیا گیا۔ اب بہت زیادہ تنقید ہوئی تھی جب جمال خشوگی، جو بڑے مشہور صحافی تھے، جو تنقید بہت کرتے تھے شاہی خاندان پر، محمد بن سلمان پر، ان کا قتل ہوا تھا اکتوبر 2018 میں استنبول ترکی کے قونصلیٹ میں، اور وہ سب کو پتہ ہے کہ پھر اس کے جرم میں سزا بھی سعودی عرب نے دی ہے، کچھ لوگوں کو سزائے موت کی سزا سنائی۔ خیر، اب یہ ہے کہ اب پوری طرح سے طاقت آ چکی ہے محمد بن سلمان کے پاس، اور کنگ سلمان جو ہیں وہ 84 سال کے ہیں، اور ان کے بعد یہی کہا جا رہا ہے کہ محمد بن سلمان نہیں، چونکہ بادشاہ بننا ہے، تو اب یہ کہا جا رہا ہے کہ جو بھی محمد بن سلمان کو جہاں پتہ لگتا ہے کہ مخالفت ہے یا ان کے خلاف کوئی کام کیا جا رہا ہے، تو فوری اس پر ایکشن لیتے ہیں، اور یہی اس کا ایک حصہ ہے، یہ بھی اسی طرف ایک قدم ہے۔ اب یہ پیغام بھی انہوں نے دیا ہے کہ ان کے خلاف کسی بھی طرح کا کوئی کام کرنے جائے گا، جو ان کا ویژن ہے اس کے خلاف چلے گا، کوئی بغاوت کی کوشش کرے گا تو اس سے سختی سے نمٹا جائے گا، چاہے وہ ان کا چچا ہوگا، چاہے وہ ان کا کوئی کزن ہوگا، چاہے سابق ولی عہد ہوگا۔ اب جو پرنس احمد ہے وہ تقریباً 70 سال سے زیادہ ان کی عمر ہے، اور وہ ابھی واپس آئے تھے سعودی عرب، اور اس سے پہلے لندن میں انہوں نے کچھ لوگوں سے بات کی تھی جمال خشوگی کے قتل کے بعد، اور کہ جس کو کہا گیا کہ وہ بڑی سخت تنقید تھی، تو وہ اس کے بعد یہاں پر جمال خشوگی کا جب قتل ہوا تھا تو وہ سعودی عرب واپس آ گئے تھے، اور یہ کہا گیا کہ وہ سپورٹ کے لیے آئے ہیں، یعنی اپنے خاندان کی سپورٹ کے لیے، یہ کہا گیا تھا۔ لیکن اکتوبر 2018 سے پہلے وہ بہت کنٹروورسی آ گئی جب لندن میں لوگ سعودی بادشاہ یا سعودی خاندان، جو شاہی خاندان، اس کے خلاف لوگ احتجاج کر رہے تھے، کیونکہ یمن میں جو جنگ جاری ہے اس میں سعودی عرب کی انوالومنٹ ہے اس پر، تو انہوں نے کہا تھا، جو پرنس احمد ہیں یعنی اس موجودہ بادشاہ کے بھائی، انہوں نے کہا کہ بھائی اس میں پورے خاندان کا کیا قصور ہے، یہ تو بس کچھ افراد کا قصور ہے، جس میں انہوں نے نام لیا کنگ سلمان کا، بادشاہ کا، اور محمد بن سلمان کا، اور وہ پھر بہت زیادہ وہ ویڈیو وائرل ہوئی تھی، تو اس وجہ سے بھی کنٹروورسی میں رہے تھے۔ پھر انہوں نے یہ، میں نے جس طرح کیا، کہا کہ بھئی میرا جو بیان ہے وہ غلط طرح سے پیش کیا گیا ہے، تو یہ پھر واپس آ گئے تھے۔ اور پرنس نائف یہ سابق وزیر داخلہ بھی ہیں سعودی عرب کے، اور میں نے جس طرح بتایا کہ ولی عہد بھی رہے، اور 2017 میں یہ بنے تھے یعنی ولی عہد، لیکن جب اس وقت تک تو تھے، لیکن جب
2017 میں محمد بن سلمان نے خود کو ولی عہد ڈکلیئر کیا، تو اس وقت پھر ٹیلی ویژنز پر دکھایا گیا کہ کس طرح سے جو محمد بن سلمان ہیں جو اس وقت موجودہ ولی عہد ہیں، انہوں نے ان کے ہاتھ چومے اور ان کے آگے جھکے بھی تھے کہ ان کی رسپیکٹ دکھانے کے لیے محمد بن نائف کے سامنے، یعنی جو اس وقت ولی عہد تھے۔ تو پھر کہا گیا کہ انہوں نے خود ان کو سونپ دی ہے کہ میں ولی عہد نہیں رہنا چاہتا اور محمد بن سلمان تم ولی عہد بن جاؤ۔ تب سے یہ کنٹروورسی بہت زیادہ چل رہی تھی، اور اب یہ کہا جا رہا ہے کہ کچھ کہہ رہے ہیں کہ ہاؤس اریسٹ ہیں کسی جگہ پر، دور دراز کسی جگہ پر، اور واضح طور پر ان کے کوئی بھی نہیں بتا رہا کہ لوگ ان تینوں کو کہاں رکھا گیا ہے، لیکن یہ ضرور ہے کہ یہ ایک نئی کنٹروورسی ہے اس وقت شاہی خاندان کے لیے، اور پہلے ہی بڑی مشکلات کا شکار ہے سعودی عرب اور ان کا خاندان جو شاہی خاندان ہے، تو اس میں یہ ایک اور ان کی مشکلات میں اور اسکینڈلز میں اور کنٹروورسی میں اضافہ ہو گیا ہے۔ تو آنے والے دنوں میں بہت دلچسپ صورتحال کو کیا ہوتا ہے، لیکن ابھی تک کی تاریخ دیکھی جائے تو یہی نظر آیا ہے کہ محمد بن سلمان بہت سٹرونگ ہیں، ان کے خلاف جو بھی کنٹروورسی ہوتی ہے اس سے ان کو کچھ نقصان تو ہوتا ہے، لیکن ان کی طاقت کو کوئی اس طرح سے چیلنج نہیں کر پاتا، اور پوری طرح سے ان کا ہولڈ ہے جو اب کہا جا رہا ہے کہ مزید مضبوط ہو گیا ہے۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔ پاکستان زندہ باد۔